شہید ارشد شریف کا نماز جنازہ اسلام آباد فیصل مسجد میں ادا کی گئی اور اس کو H11 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ DGISPR اور DGISI ان دونوں کا مشترکہ ایک پریس کانفرنس، جو کہ دھماکہ خیز پریس کانفرنس، وہ بھی عمران خان کے لانگ مارچ سے 24 گھنٹے پہلے اور ارشد شریف صاحب شہید کے نماز جنازہ سے 2 گھنٹے پہلے، ان دونوں پہ کوشش کریں گے چھوٹے سی ولاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک۔ اچھا، سب سے پہلے تو الوداع 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 شہید ارشد شریف کے نام۔ تو ان کا نماز جنازہ، پھر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور جنازے میں آپ لوگوں نے لوگوں کا جو یعنی عقیدت، احترام، جذبہ اور واقعی جس سے آپ کہہ سکتے کہ تعزیتی ایک علامت، پھر قومیت کی ایک علامت، پھر صحافت کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، ان کے نماز جنازہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں غائبانہ جنازہ، اور اسلام آباد میں جم غفیر آپ یعنی مینس کہ اگر پاکستان میں انسانیت سوز اور افسوسناک اس واقعے پہ سوچ رکھنے والے، تو وہ تمام اس میں شریک تھے، اور یہاں تک کہ وہاں پہ ڈسپلن قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو وہ تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور سب لوگوں نے بحث بھی اس پہ کی ہوگی، آپ کو دکھایا بھی ہوگا۔ اینی عمران خان اور PTI کے جتنے وزراء، جتنے بھی رہنما تھے، وہ سارے میکسیمم لاہور میں، اور مراد سعید اور شہریار افریدی اور سوان جو اسلام آباد اور اس کے ملحقہ ایریا میں قریبی علاقوں سے آنے والے تھے، وہ وہاں پہ ادا کر چکے ہیں، لیکن عمران خان نے لاہور میں ادا کر دی گئی، اور H11 میں پھر اس عقیدت کے ساتھ بڑے یعنی افسوس کے ساتھ، بڑے یعنی کیا الفاظ ادا کر سکوں اور کروں اس کے لیے، ان کو ایٹ دی اینڈ ان کے جو آخری رسومات تھے وہ پاکستان کے سرزمین کا ہی رہا، اور پاکستان کے سرزمین پر ہی دفنایا گیا، جو کہ یہاں سے بگایا گیا تھا۔ تو ایٹ دی اینڈ وہ پاکستان کے سرزمین کا ہی اثاثہ ثابت ہوا۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم مسافر تم مسافر اے مسافر الوداع۔ تو ارشد شریف صاحب کے لیے یہ ایک جملہ وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اس آخری رسومات اس کے بعد۔ اب آتے ہیں، ارشد شریف صاحب تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارشد شریف صاحب کا تو جو بھی تھا وہ ہو گیا اور چلا گیا۔ انہوں نے بہت سارے سوالات، بہت سارے معاملات ایسے چھوڑے جو کہ تشویش سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس پر ابھی انکوائریز اور میٹنگز اور کانفرنس پہ کانفرنس، اور ہر ایک بندہ اپنے صفائی۔ میں نے پچھلے ولاگ میں جو صبح آج میں نے ولاگ اپلوڈ کیے، اس میں نے ساری باتیں یہ کی ہے، میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، لیکن ان انکوائریز اور ان کن سے ملاقاتیں ہوئی تھی، کس نے مشورہ دیا تھا جانے کا، پھر کس نے یہاں پہ ان کے کیا کچھ کیا تھا، ان کے خلاف کس نے گھیرا تنگ کیا تھا، پھر کیا کچھ وہاں اینڈ تک، اور ابھی ایون آپ نے آخر رسومات میں بھی دیکھے کس نے کس انداز میں کیا ڈیل کیا، اور پھر ٹویٹس وغیرہ تک کہ کس نے ٹویٹس میں کیا اور اپنے کس چیز کا اظہار کیا، اپنی ذہنیت کا۔ اس کے بعد میں DGISPR کا کہ ارشد شریف صاحب شہید کے جو 2 گھنٹے پہلے ان کے نماز جنازہ سے رات کو فیصل واوڈہ کا
لانچ کرنا، پھر اس کی کرانا، اور پھر اس کے بعد آج ڈی جی آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس آئی کے 2 گھنٹے پہلے نماز جنازہ سے، یعنی ٹائمنگ نوٹ کرے، میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، میں انورٹڈ کاماز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا ٹائمنگ نوٹ کر لیا کرے اگر آپ نے سمجھنا ہے کسی چیز کو، کسی معاملے کو اور کسی چیز کی حساسیت کو، تو آپ اس ٹائمنگ کو دیکھ لیں۔ رات کو فیصل واؤڈا صاحب کے اور بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا، پھر بار بار صفائیہ دینا، اور پھر اپنے مختلف یعنی پاگل پن کے انداز میں باتیں کرنا، پھر اس کے بعد ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کا سامنے آنا، آج کا دن اسپیشلی، پھر وہ ٹائمنگ جو 2 گھنٹے رہ گئے تھے جنازے میں، پھر لانگ مارچ سے 24 گھنٹے، اراؤنڈ اباؤٹ 22 سے 24 گھنٹے پہلے، اس اتنی اساسیت کی، اتنی یعنی ایمرجنسی کی، اتنی اہمیت کے حامل پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی اور پڑی۔ اینی وے، اب وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اور عوام کے جو لانگ مارچ ہے، جو حقیقی آزادی مارچ ہے، اس کا جو ایک بیانیہ ہے اور اس کے ایک جو پاور شو ہے، اس کے جو ایجنسیاں وہ انفارمیشن دے چکے کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں پاؤں لگانے کی جگہ نہیں ملے گی، یعنی اتنے لوگ آئیں گے مختلف صوبوں سے، مختلف شہروں سے عمران خان کے ساتھ اس لانگ مارچ میں، اس حقیقی آزادی مارچ میں اور اس جہادی مارچ میں۔ تو ایک تو یہ ایک ڈر خوف یہ ان کے اعصاب پہ یعنی ادارے کہہ دے یا مخالفین کہہ دے، پی ڈی ایم ٹولہ کہہ دے، ان کے اوپر یہ ایک خوفداری ہے۔ اور دوسری بات اگر آپ دیکھ لیں تو واقعی پی ایم ایل این والے یعنی کانفرنس پہ کانفرنس، لانگ مارچ عمران خان کے پی ٹی آئی کے، اور کانفرنس پہ کانفرنس اور میڈیا ٹاک پہ میڈیا ٹاک اس کے پی ایم ایل این کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو بہت زیادہ یعنی ضرورت ہے۔ اب اس وقت میں اگین بول رہا ہوں، ٹائمنگ دیکھ لیجیے، اس وقت اس کے ڈی جی آئی ایس پی آر جیسی شخصیت کے ان تمام معاملات پہ پہلے کچھ نہیں بولنا، اور ابھی تمام باتوں پہ اپنے زبان کھولنا اور اب بولنا، خود ہی سوالات اور خود ہی کچھ چیزوں کے جوابات، کچھ مبہم انداز میں جو کہ اغراض و مقاصد ان کے مبہم تھے، اور کچھ کھلم کھلا انداز میں، تو 2 جملے میں کھلے طور پہ بولتے، تو 2 جملے میں پھر ایک ہڈن ایک میسج کے انداز میں بتاتے اور بولتے۔ تو یہ ایک سیاسی انداز، اس میں پھر وضاحت ہے، وہ بھی سیاسی، پھر اس کے بعد آپ پورے ایک صوبے کو ملوث قرار دینا، کیا یہ پاکستان الگ الگ صوبوں میں تقسیم ہوا ہے، پھر خود ہی پاکستان کی تقسیم کی جیسی باتیں کرنا، اور خود ہی اس پہ پھر وضاحت دینا اور اس سے منع بھی کرنا۔ اور پھر انہوں نے جو 2-4 باتیں کی وہ میں آپ سے سارے تو نہیں کر سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم صاحب، وہ انہوں نے یہ جو باتیں کی، اس کی بات تشویشناک اور خطرے کے اشارے جس میں مل رہے، وہ بتا رہا ہوں۔ لفظ نیوٹرل کو گالی بنایا، یہ آئی ایس پی آر صاحب کا کہنا تھا، عوام کو گمراہ کر دیا گیا، یعنی اینٹی عمران خان کے یہ سارے بیانات ہیں۔ پھر غلطی ہو سکتی ہے لیکن غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے ہم، یعنی مینز ادارے، یعنی مینز اسٹیبلشمنٹ۔ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، تقسیم کی باتیں ہو رہی ہے ملک میں، اور تقسیم کے انداز میں یعنی ملک کو تقسیم کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، اور ایک عوام کے اندر یہ ایک تاثر پیدا کی جا رہی ہے اور دیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو بات کی ہے خاص کر اس کو یعنی دمکانے کی باتیں بھی، دمکانا بھی تھا، دمکانے کی باتیں بھی تھی، اور کسی حد تک پھر ہاتھ پھیرنے والی باتیں بھی تھی۔ ایک طرف بول رہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بولے کہ ہمارا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے۔ ایک طرف اس وقت سیاست کی یعنی سیاست کے ایک جو گرما گرمی ہے، اس میں آ کے انٹری مارنا پریس کانفرنس میڈیا ٹاک کے تھرو، اور ایک طرف کہتے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنے اختیارات کے اندر، اپنے دائرے کے اندر جو ہے نا وہ آئینی دائرہ جو ہے اس کے اندر کام کر رہے۔ بہرحال اب یہ ساری باتیں ارشد شریف کے حوالے سے انہوں نے جو اظہار کیا، اور دونوں نے مل کے جو باتیں کی کہ کس نے ان کو بگایا، اور کے پی کے گورنمنٹ نے، پھر کے پی کے جو چیف منسٹر ہے مینس کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے، انہوں نے ان کو باقاعدہ وہ کیا، پھر پروٹوکول ان کا، پھر ہم چاہتے تھے تو روک بھی سکتے تھے، اسٹیبلشمنٹ چاہتے تو وہ جا بھی نہیں سکتے۔ تو بہت ساری باتیں جو آپ نے سنی ہے وہ سارے میں اس میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ
وہ تو آلریڈی پھر وہی ولاگ ہو جائے گا جو انہوں نے کیے، وہی میڈیا ٹاک ہو جائے گی۔ میں صرف آپ کو کچھ اشارے، کچھ حقائق سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف اب کھل کے مقابلہ شروع ہو گیا، عوام کے خلاف اب کھل کے مقابلہ شروع ہو گیا، کیونکہ بہت کچھ ایکسپوز ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سیاسی انداز میں جو ایک بیان بازی، جو ایک جیسے کہہ سکتے کہ میڈیا ٹاک کی ایک ٹائمنگ، پھر اس پہ اس قسم کی باتیں کیا ضرورت تھی؟ ابھی آلریڈی ملک لانگ مارچ کے یا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی آمنے سامنے، آپ اس کے بیچ میں اگر ایک الیکشن کے اعلان نہیں کرا سکتے جو کہ جائز، حقیقی، آئینی اور قانونی طریقہ ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے پھر بیچ میں آنے کے، بولنے کی؟ یہ سارے سوالات، یہ سارے تشویش، یہ تجزیہ کار، یہ عوام سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے، اور یہ سوالات پیدا ہوئے، ان سوالات کو جنم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب دیکھنا ہے کہ عمران خان اپنا کیا کچھ اپنے پریس کانفرنس میں اور یہ میڈیا ٹاک میں، کیونکہ ان کے اجلاس جاری ہے لاہور میں، اور سینئر رہنما بھی اس میں شریک ہے، شیخ رشید تک۔ شیخ رشید کا 5 بجے ایک ہنگامی پریس کانفرنس ہے، یعنی بالکل شارٹ لیکن تفصیلی، یہ جو ہمارے تک خبر آئی ہے، جو ذرائع نے ہمیں بتائی ہے۔ اب اس وقت میں جو بھی لاگ کر رہا ہوں، یہ 4 بجے یا 5 بجے شیخ رشید صاحب کا پریس کانفرنس پہ ہو سکتا ہے عمران خان کا، لیکن اب آپ کو پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک پہ میڈیا ٹاک خود ہی کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ اس میں کانٹیکٹ میں تھے کون، ارشد شریف صاحب، اور آخر تک، اور خود ہی کہہ رہے کہ کس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے یہ دیکھنا پڑے گا، کس نے ان کو یہاں سے بھگایا یہ دیکھنا پڑے گا، کس نے اس سے جانے کے مشورہ دیا، وہ مشورہ نہیں، کس نے اس کو بھگایا، کس نے اس کو کال کیے، کون سے نمبر سے ان کو کال آئی ہے، اور کس جو ہے نا ان نون نمبر سے کال آئی ہے، پھر کون کون ملوث ہے، یہ سارے تحقیقات ابھی باقی ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ ابھی تو یعنی پارٹی شروع ہو گئی ہے، تو ابھی بہت ساری باتیں کھل جائے گی، بہت سارے یہ لانگ مارچ کے تقریباً ہونے سے پہلے بہت کچھ اور بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔